پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. آج اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کا کل منصوبہ بنایا گیا تھا اور اگر قتل کیا جانا ممکن نہ ہوتا تو پھر مجھے گرفتار کر کے لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈالنے کا ان کا پلان تھا. دوسرا یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل کارکنوں میں جو غصہ اور اشتعال دیکھا اس سے مجھے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ غصہ کسی کے بھی قابو میں نہیں رہے گا اور اس کا سب کو نقصان ہوگا. آج صحافیوں سے انہوں نے ملاقات بھی کی لاہور میں زمان پارک میں. اس میں بھی انہوں نے یہی باتیں دہرائیں اور اس میں یہ بھی کہا کہ کل میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے کارکنوں کے علاوہ بھی جو رہائشی اور شہری تھے وہ گھروں سے نکل کے باہر آ کر ہاتھ ہلا رہے تھے اور میری گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے, جو کہ ان کے خیال میں انہوں نے پہلی بار ایسا دیکھا. عمران خان صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں, آج جو صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو نرم پیغامات دیے ہیں اس کا الٹا اثر ہوا ہے اور وہ اب نرمی اختیار نہیں کریں گے اپنے رویے میں, اور جو وہ صلح کا پیغام یا بات چیت کا پیغام بھجوا رہے ہیں اس پر وہ نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں, یعنی وہ اپنا رویہ اب سخت رکھیں گے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے. اب صورتحال ایک طرف یہ ہے کہ کل اور پچھلے دنوں میں ایگریشن جو ہے وہ بڑھا ہے پاکستان کی سیاست میں, اور خاص طور پہ کل جو زمان پارک میں حملہ ہوا, عمران خان صاحب کے بقول وہ اس کو حملہ قرار دے رہے ہیں اور پولیس کے بقول وہ اسے ایک سرچ آپریشن قرار دے رہے ہیں. تو عمران خان صاحب اس سے کافی غصے میں دکھائی دیتے ہیں اور آج اس کا بار بار وہ مختلف مواقع پر اظہار بھی کرتے رہے, اپنی تقریر میں بھی اور صحافیوں سے ہونے والی ملاقات میں بھی, جس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری اہلیہ گھر پہ تھیں اور انہوں نے میرے گھر پر حملہ کر دیا. اب دوسری طرف حکومت کا بھی رد عمل ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی پریس کانفرنس کر رہی ہیں. کل وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کا ایک اہم اجلاس بھی بلا لیا ہے. الیکشن کمیشن کا بھی کل ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں الیکشن کے حوالے سے کوئی بڑی بات آ سکتی ہے, جس کو اینٹیسپیٹ یوں کیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اب تک جتنی چیزیں ان کے سامنے مختلف اداروں کی رپورٹس آئی ہیں ان سب کو لے کر سپریم کورٹ میں جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اب ہم ان تمام رپورٹس کو لے کر سپریم کورٹ میں جائیں اور کہیں کہ کوئی بھی ادارہ الیکشن کی معاونت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا ان کے لیے الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح بڑھ رہی ہیں. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو نوٹس لیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے کہ حالات کہاں جا رہے ہیں اور کیا صورتحال بن رہی ہے. ہمارے ساتھ سینیٹر اون عباس بپی صاحب موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, خوش آمدید. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. رضا رومی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ سینئر تجزیہکار ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے میں سینیٹر اون عباس بپی صاحب مریم اورنگزیب صاحبہ کا آپ کو بیان سنوانا چاہتا ہوں, جو کہہ رہی ہیں کہ ایک شخص حملہ کرتے ہوئے عدالت کی طرف آیا اور پھر عدالت میں بھی پیش نہیں ہوا, پیش ہوئے بغیر واپس چلا گیا. سنیے کیا کہا ہے مریم اورنگزیب نے. ایک شخص ریاست پہ حملہ کرتے کرتے اسلام آباد پہنچا اور وہ پیش نہیں ہوا. تو پھر وہ لوگ جو کل عدالت کو یہ کہیں گے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے, ہر گلی سے جتھے نکلیں گے, غنڈے نکلیں گے جو قانون, آئین اور انصاف کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے. انصاف کی, قانون کی اور عدلیہ کی پر اصرار خاموشی ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. سینیٹر اون عباس بپی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک پریسیڈنٹ بن رہا ہے پھر کہ آئندہ اگر کوئی بھی شخص عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہے گا تو پھر وہ یہی کرے گا جو عمران خان صاحب نے کیا اور عدالت میں پیش نہیں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب اس پوری سٹیٹمنٹ کو اگر میں اس کی اورنگزیب سٹیٹمنٹ کو اگر پورا نا ایک کسی کوزے میں بند کروں نا تو ڈھٹائی, بے شرمی, اس کے علاوہ کوئی سٹیٹمنٹ اس پہ فکس نہیں بیٹھتی. آپ یہ دیکھیے ایک ایسا کیس جس کے اوپر کل اینڈ کے اوپر جو وہاں پہ کورٹ کے جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں 30 مارچ کو دیکھوں گا کہ اس کی مینٹینیبلٹی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اس کیس کے لیے اب آپ پیچھے چلنا شروع کر دیں. 8 مارچ کو عمران خان کے زمان پارک کے اوپر اٹیک ہوا, وارنٹ گرفتاری صرف سائن کروانے کے لیے, ذل شاہ کی شہادت ہوگی اور کئی پی ٹی اے کے کارکنوں کو شہید اپنا زخمی کر دیا گیا. 14 مارچ کی شام اور 15 مارچ کی صبح 26 گھنٹے تک عمران خان کے گھر پہ جلغار ہوئی. میں وہاں پہ موجود تھا. خان صاحب کے گراؤنڈ کے اندر کم از کم 150 کے قریب شیل میں نے وہاں سے وہاں اکٹھے کر کے ہم نے باہر اٹھا کے باہر پھینکے تھے. 150 شیل ایک ایسے دہشت گرد کے جس کو وہ کہتے ہیں نا عاشق رسول, اس دن وہ اسلاموفوبیا کا دن منایا, اس کے گھر پہ پھینکے گئے.
گئے صرف اس کے ایک وارنٹ پہ سائن کرانے کے لیے، اور کل تو اخیر ہی کر دی گئی. یعنی کہ وہ شخص اسلام آباد میں پیشی کے لیے صرف سائن کرنے جا رہا تھا، وارنٹ گرفتاری کچھ نہیں تھا، سائن کرنے عدالت میں پیش ہو رہا تھا. پورے رستے میں پولیس اسلام آباد، لاہور سے لے کے اسلام آباد تک موٹر وے کو بند کر دیا گیا. جب وہ اس کے بعد کلر کہاس کے بعد جب کراس کیا انہوں نے موٹر وے انٹرچینج، موٹر وے بند کر دیا گیا. ون وے سائڈ سے ان کی گاڑی چلائے گی، سنگل لین کر دی گئی. آگے تقریباً 4000 پولیس والا پورے پنجاب سے وہاں اکٹھا کر دیا گیا تھا. اب آپ خان صاحب یہ بتائیے، ایک شخص وہاں پہ حاضری رجسٹر پہ سائن کرانے کے لیے جا رہا ہے، 4000 پولیس والا کھڑا کس لیے؟ اس نے تو حاضری سائن کر کے واپس آ جانا. اس کا مطلب ان کی بدنیتی شامل تھی. جب وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جاتا ہے تو 1000 پولیس والا، رینجرز اندر کھڑے. بھائی وہاں پہ پولیس اور رینجرز کا کیا کام ہے؟ ایک شخص نے سائن کر کے واپس چلا جانا ہے، اس کے لیے آپ اتنی پولیس فورس کس لیے؟ اس کا مطلب خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے. اگر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں خان صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ شاید خان صاحب کو قتل کر سکتے ہیں. زندگی اور موت، میں ایک چیز بتا دوں، ان کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، دو چیزیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک ہمارے رب کی جو طاقت اس وقت ہمیں دی ہوئی ہے، جو ہماری تحریک انصاف ہمارے لیڈر کے ساتھ ہے، اور دوسرا عوام. یہ دو چیزیں جب تک ہمارے ساتھ ہیں کوئی ہمارا بال نہیں پیکا کر سکتا. لیکن آپ ان کی ٹینشن، اور اس سے بڑھ کے خان صاحب شرمندگی کی اور حد ہو گئی. یعنی کہ دنیا کے جہالت کے زمانوں میں بھی یہ نہیں کیا جاتا کہ جنگوں میں بچوں کو، خواتین کو اور ان کے گھروں میں کبھی کوئی نہیں جایا کرتا. کل جہاں پہ ہائی کورٹ لکھ کے گیا تھا ایک ایس پی اور ایک عمران خان کی سیکیورٹی کا بندہ اندر جائے گا، وہاں 200-400 پولیس والوں نے 10 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے ڈنڈے مارے کہ تم عمران خان کے گھر کر کیا رہے ہو. اس کے گھر کے اندر چلے گئے، اس کے گھر توڑ پھوڑ کی، اس کی بچوں کی تصویروں کو اٹھا کے توڑتے پھر دے. واپسی بھی کدھر ہے وہ دہشت گرد؟ دکھائے نا جو آپ نے دہشت گرد دکھانے تھے، کدھر ہے وہ آپ کے پاس بندوقیں؟ 2 کلاشن کوفی اٹھا کے جو کہ لائسنسڈ اسلحہ تھا وہ دکھا کے کہتے ہیں جی اسلحہ برآمد کر دیا. خان صاحب، یہ اسد اللہ خان صاحب آپ کے لیے بتا رہا ہوں، یہ عمران خان کے گھر پہ سرچ آپریشن کرنے نہیں آئے تھے. آپ جو کرو گے واپسی آپ کے اوپر آنی ہے. اور دوسرا، کسی کے گھروں میں جا کے اس طرح لوٹنے اگر جاؤ گے، یہ کون سا ویسے انصاف ہے؟ یہ کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ اس طرح کس دنیا میں کس جگہ پہ ہوتا ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ میں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ان کو بیکنگ کر رہے ہیں، آخر ان کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی کانشیس تو ہوگی. کوئی تو یہ سوچتا بھی ہوگا یار عمران خان نے کون سا کام کیا ہے جو اتنا اس کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں. یقیناً اس کو ایک کام صرف ایک کر رہا ہے، وہ جنگ لڑ رہا ہے اس وقت عوام کی. اور اگر اللہ نہ کرے اس وقت عمران خان ہار گیا نا، تو ہارے گا عمران خان نہیں، ہار یہ عوام جائے گی. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، عمران خان نے اب نہیں کرنا. صحیح ہے اون عباس صاحب، مگر مسئلہ یہ کہ اس وقت کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس پر پورے ملک میں پاکستانیوں کو بڑی تشویش ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور آج جو قتل کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے اور دہرا کے کی ہے، آج صحافیوں سے ملاقات میں بھی بار بار کی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ جملہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرانا چاہتے تھے اور میں اپنی بیوی سے الوداعی ملاقات کر کے گیا تھا کہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو. ذرا سن بھی لیجئے انہوں نے تقریر میں کیا کہا ہے، پھر میں ایک سوال آپ کے سامنے. کو آپ جیل میں ڈالیں گے بلوچستان میں کچھ رک جائے گا؟ ہاں، قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے، وہ قتل کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا سوچا ہے؟ نواز شریف کہتا جی بے نظیر کو 15 دن لگے تھے سب کو چپ ہونے میں، یہاں 1 مہینہ لگ جائے گا. اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے، انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا. جنہوں نے اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کو حساب دینا پڑے گا. انشاءاللہ میں لاہور کے لوگوں کو مینار پاکستان میں بدھ کو آپ سب سے میری ملاقات ہوگی. شرمیلا صاحب، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بے نظیر کے قتل کو بھولنے میں لوگوں کو 15 دن لگے تھے، یہاں مہینہ لگ جائے گا. یہ حالات کدھر کو جا رہے ہیں؟ اتنی سرعام قتل کی باتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں تو الوداعی ملاقات کر کے گیا تھا کہ شاید میں واپس ہی نہ ہوں. جی شکریہ خان صاحب. دیکھیے، زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے اور زندگی بھی دے. ہم کسی کے لیے بھی یہ دعا نہیں کرتے یا ایسا نہیں سوچ رکھتے کہ کسی کو قتل کر دیا. سیاست میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لیکن اس حد تک جانا، ہم نے تو خود شہید بی بی کو کھویا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا، ہمارے لاکھوں کارکنان جو ہیں وہ شہید ہوئے. ہم نے تو بڑی قید و بند کی صحبتیں بھی گزاری ہیں. ہم وی ول ناٹ وش دس آن اینی ون. لیکن جہاں تک بات ہے، ایک چیز جو ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے، پہلی بات تو یہ کہ اگر خان صاحب کو واقعی اس بات کی تشویش ہے یا اندازہ ہے یا وہ سمجھتے ہیں یا ان کے پاس کوئی شواہد ہیں کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو ان کو نہ صرف اداروں کے سامنے وہ شواہد رکھنے چاہیے، بلکہ قوم کے سامنے بھی وہ شواہد رکھنے چاہیے کہ جی یہ لوگ ہیں جو مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں، یہ ایویڈنس ہے. صرف اس طرح بات کہہ دینا اور پورے اپنے کارکنان میں، اپنے فالوورز میں اور ہم میں بھی یہ تشویش پیدا کر دینا،
یہ میں سمجھتی ہوں کہ مناسب بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے ابھی اون عباس صاحب نے بات کی کہ جی فلاں ایک شخص کو صرف گرفتار کرنے کے لیے اتنے پولیس والے دے دیں یار گرفتاری, کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ملک کے اندر کس کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو صاحبہ, نواز شریف, مریم نواز, فریال تالپور بی بی گھسیٹتے ہوئے انہی کی حکومت تھی نا. فریال تالپور بھی تو ایک خاتون تھی, ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین تھی, چادر اور چار دیواری کا بھی پاس نہیں رکھا, ان کو رات کے اندھیرے میں اسپتال سے گھسیٹتے ہوئے جیل لے گئے. ہم نے پھر بھی قانون کی پاسداری کری. سو اگر گرفتاری ہی مسئلہ ہے تو میں سمجھتی ہوں خان صاحب کا بڑک پن ہوگا اور بحیثیت ایک پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو اور لیڈر اور اپنی جماعت کے وہ سربراہ ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کو دے دینی چاہیے گرفتاری. اگر اتنا کیوس مچ رہا ہے اور کارکنان میں اتنی تشویش ہے, پریشانی ہے اور ایک کلیش ہو رہا ہے, دیکھیں قانون اپنی جگہ, قانون اور اداروں کا احترام اپنی جگہ وہ ہونا چاہیے, میں اس بات پہ بھی یقین رکھتی ہوں. اور اگر آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں تو پھر آپ گرفتاری دے دیں. میں تو سمجھتی ہوں بہت پہلے دے دینی چاہیے. اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو میں دے چکی ہوتی. آصف زرداری صاحب نے تو ہنستے مسکراتے سب لوگوں کو اندر بلایا, چائے پلائی اور گرفتاری دے کے چلے گئے وہ. تو دیکھیے سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, یہ ہم بھی سمجھتے ہیں, خان صاحب بھی سمجھتے ہیں. تو اس طرح ایک کلیش کر دینا اور پھر یہ ایک اب آئی کی ناٹ سے کہ یہ ایک ریٹورک ہے یا واقعی اس میں کوئی صداقت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کرایا جانے کا کوئی منصوبہ بنا ہے. تو میں واقعی سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. صحیح ہے, بالکل صحیح. آپ سمجھتی ہیں قوم کے سامنے رکھنا چاہیے, لیکن شرمیلا صاحب لیکن گرفتاری دے کے یہ معاملہ ختم کر دیں. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لوگوں کے نام بتا کر ایک ویڈیو بنا کے بیرون ملک رکھوا دی ہے. پہلے 3 لوگوں کے نام تھے, اب اس میں 3 لوگوں کے نام شامل مزید کر دیے ہیں اور ایک ویڈیو بنا دی ہے جو میرے قتل کے بعد منظر عام پر آئے گی اور میں نے بیرون ملک رکھوا دی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اور میرا خیال ہے ان کے لوگوں کو ان کو مشورہ بھی دینا چاہیے. وہ ویڈیو ابھی جاری کر دیں, وہ کون 6 لوگ ہیں, وہ کس طریقے کا منصوبہ بنا رہے ہیں, وہ کیسے ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہے, وہ تمام چیزیں قوم کے سامنے رکھ دیں. اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیے اس ملک کے اندر خدا نخواستہ بالکل ٹھیک ہے, جہاں 2 لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے, کوئی تیسری قوت یا کوئی تیسرا شخص اس بات کا فائدہ اٹھا لے, الزام کسی پہ لگ جائے, کچھ ہو جائے, خدا نخواستہ میں نہیں کہتی کہ ایسے کوئی چیز ہونے والی ہے, لیکن اگر کوئی چیز واقعتاً ان کی نظر میں ہے اور اٹ از دیئر ان ہز انڈرسٹینڈنگ تو وہ بیرون ملک رکھانے کی کیا بات ہے, میں تو جاری کر دے. ہم سب صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شواہد سامنے رکھیں تاکہ ہم نہیں چاہتے اس ملک میں کسی بالکل پہلے سے بے نقاب ہو, منصوبہ بے نقاب ہو جائے تاکہ خدا نہ خواستہ یہ نوبت ہی نہ آئے جو عمران خان صاحب کو خطرہ ہے. لیکن رضا رومی صاحب یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ دن میں, خاص طور پہ اس دن سے جس دن سے وہ علی بلال کی موت واقع ہوئی تھی اور ایک آپریشن وہاں پر ہوا تھا یہاں زمان پاک میں, اس کے بعد پھر اس کا ایک اور ایپیسوڈ ہوا, پھر ایک اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ایک ایپیسوڈ ہوا, 24 گھنٹے تک چلتا رہا, پھر کل زمان پارک میں جو پولیس نے سرچ آپریشن عمران خان کے گھر پہ کیا ہے, وہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں اس کے بعد ہم کل کا جو کارکنوں کے اندر ایگریشن تھا وہ بڑا ہوا تھا, اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے بڑھ گیا ہے کہ اس کو ٹیمپریچر کو بڑھایا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں جو کچھ پولیس نے کیا ہے اس سے فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, حکومت کی حکمت عملی آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے, اس میں سکم لگ رہا ہے, یا عمران خان صاحب نے مجبور کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے وہ یہ سب کریں؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. حکومت نے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے. اگر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر دیں گے تو وہ تو ہوا نہیں, اور اگر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اس سے کوئی بہت زیادہ سیاسی مائلیج حاصل کر لیں گے اس کا تو الٹ اثر ہو گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کی اسٹریٹجی جو ہے پولیس کے جتھوں کو وہاں پر ان سے شیلنگ کروانی یا ایکسیسو یوز آف فورس کرنا وہ مناسب تھا, بالکل بھی نہیں ہے. یہ اوور ریچ ہوتی ہے. لیکن خان صاحب کو بھی تو چاہیے نا کہ اگر وہ گرفتاری سے وہ کیوں ڈرتے ہیں. دیکھیے اگر وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں ان کو بیل مل جائے گی, اسی دن شاید مل جائے. تو وہ بھی یہ پورا سین جو کریٹ کرتے ہیں, پہلے بھی وہ ہوا ان کے جب وارنٹ جاری ہوئے تھے, اس کے بعد ان کی اب دیکھیے پیشی, وہ مطلب یہ پاکستان میں کیسے قانون ہے کہ آپ بتائیے کسی اور شخص جو کہ عدالت کے سامنے پیش ہو اس کی گاڑی میں حاضری لگ سکتی ہے,
مجھے تو اس کی بہت کم نظیر شاید کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ساتھ میں جمع کر کے عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اور حکومت ایکسیسو یوز آف فورس کر رہی ہے, اور یہ کانفرنٹیشن اور تناؤ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور بدقسمتی سے جب پاکستان میں ایسا ہوتا ہے ہماری تاریخ میں, تو پھر جو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے, اس سے جمہوریت بھی برباد ہوتی ہے اور تیسری قوت کو موقع ملتا ہے کہ وہ انٹروین کرے. جی اسد, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. جی دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رضا صاحب, یہ حالات جو ہیں وہ یہاں تک لانے کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ دیکھیں, حالات یہاں تک لانے کا, میں نے آپ سے پہلے رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بچتی. یہاں پر بنیادی طور کے اوپر عمران خان ایک ڈیفائنس کر رہے ہیں اس وقت. جو عدالتی پروسیسز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسز جھوٹے بنائے گئے, اور یقیناً بہت ساری ایف آئی آرز جو ہیں وہ تو بالکل لغو سی بے معنی سی ایف آئی آرز ہیں, ٹپیکل سیاسی مقدمات ہیں. مگر جو کچھ ایسے کیسز ہیں, مثلا یہ جو جہاں پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ نکلے, تو ان کو اس کی تائید کرنی چاہیے. وہ اگر یہ کریں گے تو ان کا بڑا پن ہوگا. وہ اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ سیکھیں گے قانون کا احترام اور عدالتوں کا احترام کیوں لازم ہوتا ہے. اگر ان کو عدالتوں پہ اعتبار ہے تو پھر عدالتیں یقیناً ان کیسز کو خارج کر دیں گی اگر وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. لیکن اس کی ڈیفائنس کرنا اور عدالتی احکامات کی تعمیل نہ کرنا, یہ از خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. خان صاحب یہ اچھا کام نہیں کر رہے. جی صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آنا عباس صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ مل بیٹھیں؟ یہ ایک پیغام وزیراعظم کی طرف سے بھی آیا تھا, دوسری طرف سے آپ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے وقت بتائیے, لیکن ساتھ ساتھ جو ماحول ہے وہ اس ساری چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا. عمران خان صاحب نے بھی سخت خطاب کیا ہے, سخت باتیں کی ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کا ایکشن بھی سخت ہے. یہ کیسے عملی طور پر ممکن ہوگا کہ کسی ایک پلیٹ فارم پر جا بیٹھیں؟ کل وزیر اعظم اپنے اتحادی جماعتوں کا ایک اجلاس بلا رہے ہیں, ہو سکتا ہے آل پارٹیز کو کانفرنس کا فیصلہ ہو جائے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ بیٹھ کر بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ میں اس سوال کو نا اگر تھوڑا سا بعد میں جواب دے تو دو چیزیں کلیئر کروں. ایک تو شرمیلا بی بی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لاکھوں کارکنان شہید ہو گئے. یقیناً پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے, کروڑوں کے قریب اس کے ورکر ہوں گے, اس میں سے لاکھوں شہید ہو چکے. ہماری پچھلی ایک سال کی تحریک میں 7 ہمارے کارکن شہید ہوئے. سو پیپلز پارٹی اتنی بڑی جماعت ہے جو اتنے کارکن شہید کرانے کے بعد ابھی تک جمہوریت پہ زندہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, میڈم نے بھی کہا اور رضا روبی صاحب نے بھی کہ خان صاحب گرفتاری کیوں نہیں دیتے. میں خان صاحب آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کون سے کیس میں گرفتاری دے دیں؟ آپ حکم کریں. 96 قریب مقدمات ہیں. الیکشن کمیشن کے بعد جو شیشے لوگوں نے جا کے توڑے تھے اس مقدمے میں گرفتاری دینی ہے. ضلع سا کی جو شہادت ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب اقدام قتل کا پرچہ ہو تو اس میں جا کے گرفتاری دینی ہے. یا گوادر میں بیٹھا جو شخص سائیکل کے اوپر یوٹیوب پہ عمران خان کا انٹرویو سن رہا تھا اور اس کے جذبات مجروح ہو گئے کہ عمران خان نے کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں بات کی ہے اور اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ, اس میں جا کے گرفتاری دینی ہے. یا توشہ خانہ کے کیس میں جا کے گرفتاری دینی ہے جس میں کل خان صاحب گئے تھے, جس میں کیس ابھی تک اسیس نہیں ہو پا رہا کہ یہ کیس اس سیشن جج کے پاس جائے گا یا نہیں جا سکتا, یا وہ سن بھی سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. آپ فیصلہ کر کے بتا دیں. یا 96 اور جو 92 مقدمات ہیں اس میں جا گرفتاری نہیں, یہ فیصلہ آپ کر دیں, ہم خان صاحب کو پیش کر دیں. حضور اگر صرف عدالت میں جا کے کیس کی پیروی کرنا ہے ہم حاضر بیٹھے, لیکن 96 مقدمات مطلب کوئی تو عقل بھی ہوتی ہے. دنیا میں اس سے بڑا دہشت گرد آپ کو نہیں ملا جس میں 96 مقدمات. کون سے مقدمے پیشی دینی آپ بتا دیں, ہم چلے جاتے ہیں. اصل مقصد اس کی پیشی کا نہیں ہے, اصل مقصد عدالتوں میں جانے کا, اصل مقصد اس کو راستے سے ہٹانے کا ہے. میں بار بار اس قوم سے کہتا ہوں مقصد عمران خان کو ہٹانے کا ہے. آج بھی اگر قوم کھڑی عمران خان کے ساتھ نہیں ہوتی تو اس سے بڑی بدقسمت قوم شاید ہو ہی نہیں سکتی. ہم کتنا کو لوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا وہم و گمان ہے. وہ جنگ اپنی نہیں لڑ رہا, ہماری جنگ لڑ گیا رہا ہے. ہم 96 مقدمات اس کو پیش کر دیں گے کیونکہ جی آپ کی خواہشات ہیں. رات کو ٹاک شوز پہ بہت سارے معززین نے کہہ دیا عمران خان عدالتوں میں جا کے ریسپیکٹ کرے. اللہ نہ کرے جس قسم کے بدنیت لوگ, جس قسم کا سسٹم اس کے خلاف کھڑا ہے, اس کو کچھ ہو گیا تو میں عمران خان کہاں سے لے کے آؤں گا؟ کون اٹھائے گا؟ پھر یہ جنگ کون لڑے گا؟ ان کے سامنے ایک دفعہ آج کوئی لمبا ہو گیا, کوئی لیٹ گیا, 70 سال کسی نے ہمت نہیں کری کھڑے ہونے کی. کس
کس نے اپنے گھروں میں آ کے پولیس گھسوانی ہے؟ میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے. مر ہم سب سکتے ہیں, شہید سب ہو سکتے ہیں, لیکن گھروں میں پولیس گھس کے آ جائے, یہ کہاں کی روایت ہے؟ یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ میں جنگ کم از کم نہیں لڑ پاؤں گا. مجھے اس وقت عمران خان کی ضرورت ہے کم از کم ان 96 مقدمات جو کہ دوست پہ ہیں, جو کہ سارے کے سارے جھوٹ پہ مبنی ہیں. مجھے نہیں لگتا خان صاحب کسی میں جانا چاہیے, کیونکہ ہر مقدمے میں آگے جو 4000 پولیس والا کھڑا ہوتا ہے اس کی بدنیتی کو ایسیس نہیں کر پا رہا وہ کس نیت کے ساتھ کھڑا ہے. بپی صاحب, جس مقدمے میں نواز شریف کو فارغ کیا گیا وہ مانتے ہیں کہ یہ بوگس مقدمہ تھا, جس میں زرداری صاحب نے جیلیں بھگتی ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ بوگس مقدمے تھے, لیکن یہ مقدمات بہرحال عدالتوں ہی میں جا کے ثابت ہوں گے نا. گھر بیٹھ کے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ یہ بوگس مقدمہ میں تو اس میں کیوں چلا جاؤں, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. انٹل صاحب عدالت میں جا کر نہیں بتائیں گے کہ یہ یہاں پر کیس نہیں سنا جاتا تھا فار ایگزامپل, یا یہ مقدمہ بوگس ہے, تو یہ فیصلہ تو عدالت ہی میں ہوگا نا جا کے. اسد صاحب یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر آپ خان صاحب کے مقدمات کو کمپیرزن کر دیں زرداری صاحب کے مقدمات سے اور نواز شریف کے مقدمات سے, زرداری کے اوپر جو مقدمات تھے وہ تو مطلب مینہٹن میں ایک فلیٹ لے لیا پینٹ ہاؤس اور اپنے ریٹرن میں لکھا کوئی نہیں ہے. پینٹ ہاؤس امریکہ میں نیو یارک میں مطلب 50 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ آپ اپنے ریٹرن میں نہیں لکھ رہے. یہ کون سا مقدمہ جس کا کمپیرزن عمران خان کے گملے مارنے سے آپ کر رہے ہیں؟ نواز شریف کے اوپر جو بوگس کیس آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ تو جھوٹ بولتے کہ جی بیٹے کی تنخواہ میں, یہ تو فیصلے میں لکھا گیا تھا. اصل کیس تو پاناما کیس تھا, جو 4 فلیٹ ایون فیلڈ فلیٹ جو لکھ رہے تھے, جس کی آج تک وہ کہتے ہیں نا ویلتھ بیونڈ سورسز, وہ بتا ہی نہیں سکے کہ اس کے پیسے کہاں سے آتے, وہ تو اس کا کیس تھا. اس میں کون سا بوگس آ گیا؟ آپ عمران خان کی جو مقدمے اس وقت ہو رہے دہشت گردی کے, ایک مقدمہ حیران میں کوئٹہ کا ایک مقدمہ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک شخص لکھتا ہے میں کوئٹہ کے ایک ٹی اسٹال میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اور میں نے اچانک ٹی وی پہ دیکھا عمران خان تقریر کر رہے تھے, اس سے میرے احساس مجروح, اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ کر دے. اس مقدمے کا نواز شریف کی چوری سے کیا تعلق ہے؟ وہ جو الیکشن کمیشن کے گملے جو ٹوٹ گئے تھے اس مقدمے کا زرداری کی چوری سے کیا تعلق ہے؟ دیٹس ویری انفیئر آف کمپیرزن. وہ یہاں پہ سیاسی مقدمات ہیں, وہ اس وقت کرپشن کے مقدمات ہیں. سو دیٹ از ناٹ. لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم عدالتوں کو ترجیح دیتے ہیں, ہم قانون کو ترجیح دیتے ہیں. کم از کم آپ پھر ہماری سیکیورٹی تو بات کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قانون کو تو ترجیح دے دوں, میں قانون کا احترام تو کروں, لیکن میں اپنی لیڈر کی زندگی کو جو ہے نا وہ سٹیک لگا دوں, میں اس کو جا کے عدالت میں پیش کروں جہاں پہ سیکیورٹی دینے کو تیار کوئی نہیں ہے, جہاں ایسے لوگ کھڑے جن کو میں جانتا نہیں ہوں, جن کے پاس کوئی سیکیورٹی بیج نہیں ہوتا, میں ان کے سامنے جا کے کھڑا کر دوں تاکہ اس کے بعد میرا مستقبل تھا, اس کی زندگی تو ہے, میرا مستقبل, میرے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا. میں یہ رسک نہیں لینے دوں گا, نہ میں لوں گا, نہ تحریک انصاف کا کوئی کارکن لے گا, نہ کوئی لیڈر یہ رسک لے سکتا ہے. ہمیں اپنے سے زیادہ اس کی زندگی سے پیار ہے, ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. خان صاحب ٹھیک ہے, چلیے شرمیلا صاحبہ, زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ مانے جاتے ہیں, بات چیت سے مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کرانے کا ان کا کافی تجربہ بھی ہے, اپروچ بھی ہے. تو زرداری صاحب اس ساری کشیدگی کے عالم میں لا تعلق سے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ وہ ایک قدم آگے آ کے فرنٹ فوٹ پہ بیٹھ کے کیوں نہیں اس کو ریزالو کرنے کی طرف لے کر جاتے؟ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ عمران خان صاحب کو 1 مہینہ آگے الیکشن لے جانے پر راضی کر لیا جائے اور نون لیگ کو بھی 1 مہینہ پیچھے لانے پر راضی کر لیا جائے اور درمیان میں کہیں پر جا کر الیکشن ہو جائے. تو پیپلز پارٹی اپنا پرو ایکٹیو رول کیوں نہیں ادا کر پا رہی اس میں؟ دیکھیے خان صاحب, پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ ایک نظریہ رہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلا جائے. وی بلیو ان دی سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن, وی بلیو ان دا سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ. الیکشنز ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے, کسی کی ومز اینڈ فینسی یا کسی کی خواہشات پہ نہیں ہونے چاہیے. یہ ملک کسی کی خواہشات پہ نہیں چل سکتا, پارلیمان کسی کی خواہشات پہ نہیں چل سکتا. ہر ادارے کی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آئین میں درج ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کروانا ہے, زرداری صاحب نے, پیپلز پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے نہیں کروانا. دوسری چیز یہ ہے مفاہمت اپنی جگہ, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے انکلوسو پالیٹکس کی ہے اور کنسنسس پالیٹکس کی ہے. کہیں بھی کوئی نیشنل ایشو ہوتا ہے تو ہم پارلیمان کے ذریعے لوگوں کو اور پارلیمان کو اعتماد میں لیتے ہیں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے, جس طرح سوات کا آپریشن ہوا, وی ڈیولپ اے کنسنسس, ہم نے اونرشپ لی اور لوگوں کو اونرشپ دلائی. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, دیکھیے دس از بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ خان صاحب. اب دیکھیے مقدمے ہیں, چاہے ابھی اون عباس صاحب نے گنوائے مقدمے, یہ ہیں, یہ اس میں جائیں, اس میں جائیں, جس میں بھی جائیں گرفتاری دے دیں. یار میں پھر یہ بات کہتی ہوں, سب میں گرفتاری دے دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ قانون کی پاسداری کریں, قانون کی بالادستی کریں. ایز اے لیڈر, ایز اے پولیٹیکل ہیڈ آف پولیٹیکل پارٹی, اگین ان کو ایک پریسیڈنٹ قائم کرنا چاہیے
کہ ٹھیک ہے جی مجھ پہ ایک مقدمہ ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، شبیلہ صاحبہ لیکن بعض اوقات چیزیں اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں روایت رہی ہے کہ سیاستدان جو ہیں شرمیلہ صاحبہ قانون کے آگے سرنڈر کرنے کے بجائے ایگزائل میں بھی چلے جاتے ہیں. خود محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1997 سے لے کر 2007 تک باہر ایگزائل میں گزارے اور عدالتوں میں پیش نہیں ہوئی اور پھر NRO ہوا اور پھر واپس آئی. تو بعض دفعہ سیاستدانوں کو حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ عدالتوں کے سامنے جھکنے کی بجائے کچھ اور کریں. خان صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کبھی حالات اور واقعات ایسی مجبوری پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ آپ ایگزائل میں چل جائیں. بی بی بھی رہیں لیکن پھر وہ بی بی ہیں، وہ شہید رانی ہے جو اپنی جان کا خطرہ. ابھی یہاں پر کیا بات ہوئی؟ خان صاحب کو یہ ڈر ہے نا کہ ان کو مارنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ ہے. بی بی کو تھریٹس نہیں تھی؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو تھریٹ نہیں؟ دبئی میں تھی نا. دبئی سے خود چل کے پاکستان آئی اس ملک میں جمہوریت کی خاطر، پاکستان کی لوگوں کی خاطر، اس عوام کی خاطر. میاں بیوی بچے سب چھوڑ کے آئے، میاں بچے سب چھوڑ کے آئیں، اپنا گھر چھوڑ کے آئیں، اپنی آرام کی زندگی چھوڑ کے آئیں. شی نیو شی از آن دا ٹارگیٹ. ان کو تھریٹ سے لوگوں نے منع کیا، سب نے منع کیا، آئیں اور حملہ ہوا. آتے ہی ان پہ حملہ ہوا. کیا وہ واپس چلی گئیں؟ اگلے دن وہ ہسپتال میں ان کی تیمارداری کرنے گئیں اور انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیمپین نہیں چھوڑی. شہید ہوئی نا. شی وڈ ہیو گون بیک. اگر کوئی ایسی لیڈر ہوتی جو صرف اپنی جان کی پرواہ کرتی تو نہ وہ آتی اور نہ پھر وہ اگر آتی حملہ ہوتا، خودکش حملہ ہوتا اور جو ہوا تو پھر واپس چلی جاتی. تو یہ پاکستان کی سیاست میں اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. اس مثال اپنی جان کی قربانی دے دینا اپنی عوام، اس ملک کی جمہوریت کی خاطر، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. یہ ایک خاتون، ایک لیڈر، ایک ماں وہ کر گئیں اور وہ آج ہمارے لیے دیٹ از وہ اس بینچ مارک کو آپ دیکھیں تو اس کے آگے تو پھر یہ چیزیں بڑی معمولی اور بے معنی لگتی ہیں کہ جی میرے قتل کا منصوبہ ہے، میں نے ویڈیو بنا کے باہر مال دے دی ہے. فیس اٹ، اگر اس ملک کی خاطر آپ کی جان بھی چلے جاتی ہے تو یہ جان پھر ضائع نہیں ہوئی ہے، آپ امر ہو جائیں گے. اور آپ ایک پریسیڈنٹ قائم کریں اپنے لوگ، اپنے فالوورز، اللہ نہ کرے کسی کی بھی جان جائے، اگر جان کی سلامتی کے ساتھ اس ملک کی سلامتی ہو تو زیادہ بہتر. خان صاحب میں شروع سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم ایسا نہیں چاہتے، نہ ہم دعا کرتے ہیں خان صاحب کی زندگی اور صحت کے لیے. اور میں ہر کسی کہتی ہوں، کیوں ہم کسی کی سیاست میں اختلافات اپنی جگہ یار، لیکن یہ جان لے لینا یا یہ دعا کرنا کوئی جان سے چلا جائے، یہ ہم نے نہیں سیکھا، نہ ہم نے کبھی یہ کیا ہے. جی لیکن میں بالکل صحیح ہے شرمیلہ صاحبہ. محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہے ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاکستان میں اثرات تھوڑے دن رہے تھے اور پھر ختم ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی طور پر نابلد شخص ہے، کیونکہ محترمہ کی شہادت کے اثرات آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے اور اس کے اثرات موجود رہتے ہیں. منفی اثرات، محترمہ کی شہادت کے منفی اثرات پاکستان کے اوپر موجود ہیں اور وہ کارکنان جو شاید کارساز پہ شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کے اثرات بھی موجود ہیں. یہ سب چیزیں مل کر پاکستان کو اس مقام پر شاید لائی ہیں. جنہوں نے ضیاء الحق کے دور میں کوڑے کھائے، جو راول پنڈی کے اندر شہید ہوئے، آپ سوچیں وہ شہادتیں جو نوش کریں ان کے خاندانوں کو دیکھیں آپ کہ وہ شہادت. جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تاریخ بھول جاتی ہے اور پھر آگے وقت آگے چلتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے آنے جانے سے، میں صرف یہ کہنا چاہوں کہ فرق پڑتا ہے. بالکل میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. رضا رومی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب سپریم کورٹ کی طرف اسد عمر صاحب دیکھ رہے ہیں، اسد عمر صاحب نے خط لکھا کہ جی از خود نوٹس لیں آپ اس سارے معاملے کا جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کی طرف شاید الیکشن کمیشن بھی چلا جائے ایک آدھ دن میں کہ جی تمام ادارے رپورٹ دے رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا، آپ نے الیکشن کا حکم دیا ہوا ہے. سپریم کورٹ کا رول کتنا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارا جو سیاسی اختلافات، رومی صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں ایک بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند دن میں ہونے کیا جا رہا ہے، عدالتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہمیں بہت بڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کو کیا کول ڈاؤن کرنے کا کوئی طریقہ ہے پاکستانیوں کے پاس؟ بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رضا رومی صاحب یہ بتائیے کہ آپ سپریم کورٹ کا رول آنے والے دنوں میں کتنا دیکھ رہے ہیں؟ جو میں نے بریک پر جانے سے پہلے پوچھا تھا, اسد عمر صاحب بھی چاہتے ہیں آج خود نوٹس لیا جائے, چیف جسٹس صاحب لیں, اور الیکشن کمیشن بھی شاید سپریم کورٹ کے پاس جانے کا ارادہ کر رہی ہے. جی, سپریم کورٹ کا رول جو ہے وہ تو کلیدی ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست دانوں نے آپس میں جو ان کے جھگڑے, آپ نے بھی پہلے بات کی تھی مل بیٹھ کے کوئی حل نکالنے کی, وہ تو حل نہیں ہو رہا. ہر معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے دروازے تک پہنچ رہا ہے, چاہے وہ الیکشن کی تاریخ ہو, صوبائی الیکشن ہوں, اب جنرل الیکشن بھی آگے آنے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگنی ہے. ان تمام معاملات جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں پہنچیں گے, لیکن اس سے بھی زیادہ آج خود نوٹس وغیرہ تو لیں گے, کورٹس لے رہی ہیں. خان صاحب کے کو ریلیف تو متواتر مل رہا ہے, ہائی کورٹس ہو یا سپریم کورٹ, لیکن جو بڑے بڑے سوالات ہیں وہ اب سپریم کورٹ میں پہنچنے والے ہیں اور پہنچ جائیں گے اگلے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں. اور ان میں سے سر فہرست جو 3 سیریس کیسز ہیں, دیکھیے باقی تو کافی بوگس FIRs ہیں عمران خان پہ جو بنائی گئی ہیں, گملے توڑنے والی ہے جو بتا رہے تھے اون صاحب, اور اس طرح کی فروئی قسم کی FIRs درج ہو رہی ہیں, بالکل غلط چیز ہے, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن جو سیریس میٹرز ہیں وہ ایک تو یہ جو توشہ خانہ والا کیس کے اوپر جو ان کی نااہلی الیکشن کمیشن نے کی, اور اب یہ ایڈیشنل سیشن جج نے ان کے وارنٹ نکالے, پھر ابھی وہ منسوخ کیے, دوبارہ ان کی حاضری ہوگی, وہ میٹر ہے. دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی بیٹی کی ولدیت کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا ہے, وہ میٹر ہے. جو بھی فیصلہ دے گی اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے حق میں یا ان کے خلاف, اس کی اپیل سپریم کورٹ پہنچے گی. اور تیسرا ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے. یہ تینوں میٹرز جو ہے یہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں سپریم کورٹ کے پاس پہنچیں گے, اور عمران خان صاحب کی جو سیاسی مستقبل ہے اس کی الٹیمیٹ آربیٹریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی کہ آیا وہ اہل ہے سیاست میں الیکشن لڑنے کے, اپنی پارٹی کو ہیڈ کرنے کے. یہ بہت بڑا کوسچن مارک جو ہے یہ وہاں پہنچے گا. اس لیے وہ انتہائی اہم ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے, یہ اس طرح کے معاملات سپریم کورٹ میں نہیں پہنچنے چاہیے. یہ معاملات سیاسی ہیں, یہ پارلیمنٹ حل کر سکتی ہے, یہ پارلیمانی کمیٹیاں حل کر سکتی ہیں, تمام معاملات جو ہیں. لیکن یہاں پر اس قدر تناؤ اور پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ اب مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی ڈائیلاگ کی کوئی صورت نکلے جہاں پہ افہام و تفہیم سے ملک میں جمہوریت کا جو مستقبل ہے اس کو سیکیور کیا جائے. مجھے تو بہت زیادہ خطرات دکھائی دے رہے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں جمہوریت کا بستر ہی گول ہو جائے اگر یہ ٹینشن اور یہ کانفرنٹیشن اور یہ پولرائزیشن کم نہ کی سیاسی جماعتوں نے. جی صحیح ہے. میں تو اون عباس بپی صاحب, اب اگر فرض کیجئے کہ آپ اور حکومت کی اتحادی جماعتیں کسی ایک پلیٹ فارم پر مل بیٹھتے ہیں, تو ایک نقطہ ہوگا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ایک مطالبہ رکھا جائے گا کہ اگر آپ الیکشن کو 2 مہینے آگے لے جائیں یا 2-2.5 مہینے آگے لے جائیں, ہم تھوڑا پیچھے لے آتے ہیں, سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں, الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اس نقطے پر مان رہی ہوگی کہ چلیے ہم دونوں صوبوں کے انتخابات آگے لے جاتے ہیں اور باقی حکومت باقی صوبوں کے یا وفاق کے انتخابات تھوڑا پیچھے لے آتی ہے؟ دیکھیں ہم سب پولیٹیکل جماعت ہیں, پولیٹیکل مینیفیسٹو رکھتے ہیں, ہمارے عوام کی طاقت سے ہیں اور عوام کی طاقت سے آگے جانا چاہتے ہیں, اور یہ ہم نے فلیکسیبلٹی پچھلے 10-11 ماہ میں دکھائی ہے. عارف الوی صاحب نے کم از کم 3 دفعہ ملاقات اسحاق ڈار سے کی ہے, جس میں بعض اوقات یہ بات ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہاں سے جو ہٹ درمی اور وہاں سے جو سٹبن اپروچ کا جواب آیا, اس کے بعد کل خان صاحب نے آج یہ بات کہہ دی ہے کہ میری اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, خان صاحب کہہ چکے ہیں, آپ اسد عمر صاحب کی بات سن لیں, فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ آپ وقت کا تعین کر لیں, جگہ کا تعین آپ کر دیں, کیونکہ پاور کوریڈورز میں آپ لوگ بیٹھے, پارلیمنٹ میں آپ ہیں, سینٹ میں آپ ہیں, پرائم منسٹر آفس میں آپ ہیں, آپ جگہ بتا دیجئے کہ جی فلانا وفد آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے, تحریک انصاف کے لیڈران جو ہے نا وہ آ جائیں, ہماری سے 5-6 لیڈر ہمارے چلے جائیں گے, جا کے بات کر لیں گے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ سمجھتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا مطالبہ صرف الیکشن کا ہے, اور الیکشن تو اس وقت پیپلز پارٹی یا PDM یا کوئی بھی جماعت, نون لیگ, وہ تو جانا نہیں چاہتی نا. وہ تو کہتے ہیں نا عمران خان کی جماعت کیونکہ اب یہ دہشت گرد ہو گئی ہے, اس کو کلعدم قرار دیا جائے. اصل میں وہ عوام کے درمیان خود کلعدم ہو چکے ہیں, جو عوام میں جا نہیں سکتے, وہ الیکشن کی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. سو ہماری اس جو ڈسکشن کی جو آرگومنٹ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بارگین کرنا جب بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہماری کمزوری سمجھ کے اگر ہمارے خلاف استعمال کیا جائے تو اوبیسلی نہیں ہو سکتا. لیکن ایز اے پولیٹیکل جماعت ہم تو تیار بیٹھے تھے. ایسا کون سا ایشو تھا کہ 30 اپریل خان صاحب پہلے بھی کر سکتے, جہاں اپریل ہے وہاں مئی بھی ہو سکتا ہے, وہاں جون بھی ہو سکتا تھا.
لیکن کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کیا جون کیا جولائی اگست 2023 کیا 24 عوام میں جانا ان کے لیے محال ہے، اب یہ سے چپکے رہنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب یاد رکھیے گا، الیکشن کوئی ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے ہے، یہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ الیکشن جیتیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ وزارتیں نہیں ہوں گی، ڈیولپمنٹ کے فنڈ نہیں آئیں گے، لوگوں کو منظور نظر افراد کو نوکریاں بانٹیں گے نہیں، 50-50 لاکھ روپے میں گریڈ 4 کی نوکری نہیں بانٹیں گے، یہ لوگ تو بھوکے مر جائیں گے۔ سو ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کا روزی روٹی نہیں، ہماری روزی روٹی صرف عوام کی اس کے اوپر ہے کہ عوام اس وقت جس قسم کی پس رہے ہیں، اگر یہ معاملات ایسے چلتے رہے تو ایک زندگی محال ہو جائے گی۔ یقین جانیے لوگ بچوں کی فیسیں بھرنے سے ختم ہو چکے ہیں، آٹا تو بہت دور کی بات، اب 3 مہینے سے لوگوں نے بچوں کی فیسیں نہیں بھری۔ یہاں پہ یہ حالات چلے جائے، وہاں پہ ڈسکشن یہ چل رہی ہے الیکشن کرانے نہیں کرانے۔ شہباز شریف یا پی ڈی ایم کی پوری گورنمنٹ اس وقت ارریلیونٹ ہے، اگر کوئی چیز ریلیونٹ ہے وہ صرف عمران خان اور اس کا بیانیہ ہے، کیونکہ وہ عوام کی بات کر رہا ہے۔ سو ہماری طرف سے آج بھی حاضر ہے، پہلے بھی حاضر تھے، لیکن جو کل حرکت انہوں نے خان صاحب کے گھر کے ساتھ کر دی ہے، بے شرمی ملی ہے منہ کے اوپر، یقین جانیے بڑے بڑے یعنی کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کسی آج سے ہزاروں سال پہلے بھی یہ کام نہیں ہوتا کہ جہاں پہ بچے یا خواتین ولنریبل لوگ ہوں وہاں پہ آپ گھروں میں اٹیک کریں۔ اس کے بعد میرے خیال میں ان لوگوں کے ساتھ جن میں غیرت نام کا 1 سینٹی میٹر بھی نہ ہو، ان کے ساتھ بات کرنا میرے سے اب میرے خیال اب یہ بے شرمی ہمارے لیے بن جائے گی۔ سو آئی افریڈ، لیکن خان صاحب کا فیصلہ اگر کرنا چاہے مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم تحریک انصاف اب اس بات کے اوپر ان کے ساتھ آئے گی۔ صحیح ہے۔ ایک اور چیز آج ہو رہی ہے، بلکہ کل سے یہ انیشیٹ کی گئی ہے، مریم صاحبہ بھی ٹویٹس بھی کر رہی ہیں، پریس کانفرنس میں مطالبہ ہوا ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے شرمیلا صاحبہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے ریفرنس بھجوایا جائے۔ کیا حکومت جو ہے وہ ریفرنس بھجوانے کا جو عمل ہے یہ پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی کہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ آپ سیاسی ارینا سے نکال باہر کریں اور کالعدم قرار دلوا دیں؟ دیکھیے جی، میں ایک بات آپ کو صاف صاف بتاؤں، اور شاید آپ یہ جانتے بھی ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے، وی بلیو کہ ایوری بڈی شوڈ ہیو اے ایون پلینگ فیلڈ۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی جمہوری سوچ رکھنے والی سیاسی جماعت جو ہے وہ پولیٹیکل پلے گراؤنڈ سے باہر ہو۔ ہم چاہتے ہیں سب کو ایکول موقع ملا جائے، اور ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی وہ موقع دیا جائے۔ ہمیں تو پچھلے الیکشنز کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے تھریٹس تھے دہشت گردوں کی طرف سے۔ ایک وقت ایسا تھا 2013 کے اندر کہ ہم تو الیکشن کیمپین بھی نہیں کر سکتے تھے، وی ور ناٹ الاؤڈ، اور جو لوگ حمایتی تھے دہشت گردوں کے، ان کے جلسوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمارے جلسوں کے اوپر حملے ہوتے تھے، اور اس میں دیگر اس میں ANP بھی شامل تھا کہ ANP کی بھی میں شہادتیں ہوئیں۔ ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہتے، نہ یہ چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اور عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا پورا پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ کس کو منتخب کرتا ہے، اور اس زمرے کے اندر آپ ہر کسی کو ایک ایون پلینگ فیلڈ دیں۔ تو یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے بھائی، اور یہ سوال کرنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو جواب اس کا پہلے ہی پتا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سب میدان میں آئے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا PDM کے اندر جب بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کر رہی تھی PMLN، تو پیپلز پارٹی نے ان کو قائل کیا کہ الیکشن میں حصہ لیں، بائیکاٹ نہ کریں۔ ضمنی انتخابات کے اندر اور لوکل باڈیز الیکشنز کے اندر ہم نے لوگوں کو قائل کیا، دیگر جماعتوں کو قائل کیا کہ آپ آئیں، حصہ لیں، میدان خالی نہ چھوڑیں، اپنی قسمت تو آزمائیں نا، لوگوں کے پاس اپنا پیغام لے کے جائیں، پھر آگے لوگوں کی مرضی ہے وہ کس کو منتخب کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے۔ ہم کراچی میں لوگ بڑے حیران ہیں کہ جی کراچی میں پیپلز پارٹی نے کیسے، لیکن کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہم امن کا، محبت کا پیغام لے کے گئے، اور ہم نے کہا کراچی ایک دہشت گرد سیاسی جماعت، جی، لیکن کیا آپ بھی تحریک انصاف کو دہشت گرد سیاسی جماعت مانتے ہیں یا دہشت گرد جماعت مانتے ہیں کالعدم پرسکرائب؟ جی، میں دیکھیے میں یا میری جماعت کسی پہ کسی قسم کی کوئی لیبلنگ نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس بات کے اوپر ہمیشہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، جو پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہاں، لیکن قانون کی پاسداری کرنا بھی ہماری جماعت کی اور ہمارے لوگوں کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ مقدمہ ہے سچا ہے جھوٹا، جس طرح آصف زرداری پہ بنائے گئے، جس طرح فریال تالپور پہ بنایا گیا، جس پہ ہم سب پہ بنائے گئے، ہم نے فیس کیے بھائی، لیکن قانون کے آگے جھکنا چاہیے، آپ کی رائے ہے؟ سال لگ گئے، بالکل ٹھیک ہے، چلیے، بے شک
اسد اللہ خان جی اسد اللہ خان صاحب ایک جی چیز صحیح ہے رضا رومی صاحب یہ پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت قرار دینے کے لیے ریفرنس بنوانے پر غور ہو رہا ہے جی اسد یہ بالکل غلط چیز ہے میں کہنا چاہتا ہوں رضا رومی صاحب مکمل کہ یہ بالکل غلط چیز ہے تحریک انصاف ایک پاپولر جماعت ہے عمران خان صاحب ایک پاپولر رہنما ہے ہم عمران خان کی باتوں سے اتفاق کریں یا نہ کریں جمہوری جو ہے پروسیس اور آئین جو ہے ہمارا وہ مکمل طور پر اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ لوگ پارٹیز کو آرگنائز کریں اور وہ چلائیں یہ بالکل غلط چیز ہوگی دہشت گرد قرار دینا یا ریفرنس بنانا ماضی میں اس طرح کی کئی چیزیں ہوئیں بھٹو صاحب نے بھی کی تھیں نیب کے خلاف کچھ نہیں بنا یہ بیکار کی باتیں ہوتی ہیں صرف سیاسی مخالفین کو دبانے کا کام ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں وہ یہ موقع نہ فراہم کریں اپنے مخالفین کو کہ اس طرح کے کیسز جس طرح کے ان کے کارکنوں نے وہاں پہ مار پیٹ کی پولیس کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا نہر میں گاڑی جو پھینکی ہوئی ہے زمان پاک کے بعد وہ امیج وائرل ہوا ہے یہ چیزیں بھی اچھی نہیں ہیں عمران خان کی اپنی سیاست کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کل وہ الیکشن میں جیت کر دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو اسی ریاست کے وہ پرائم منسٹر بنیں گے نا تو پھر اس وقت کیا وہ کس طرح سے اس پوری چیز کو ہینڈل کریں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریفرنس وغیرہ تو بالکل بیکار کی باتیں ہیں اور حکومت کو اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے لیکن خان صاحب کو بھی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے کسی صورت کوئی ان کو اور ان کے ورکرز کو قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جی اسد اللہ خان صاحب بہت شکریہ قلعدم کی باتیں بار بار مریم مارگزیب اور ثناء اللہ سے کر رہے ہیں شکریہ دیکھتے حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے اور یہ درجہ حرارت جو مسلسل بڑھ رہا ہے اس کو کم کرنے کا سیاستدانوں کے پاس کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ راستہ سیاستدان خود اختیار نہیں کرتے تو بہت سارے لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ پھر اس سے کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا سکتی ہے یا کوئی انٹروین کر سکتی ہے تو بہرحال دیکھیے آنے والے دنوں میں سیاستدان اپنے ان معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنے کا کیا راستہ نکالتے ہیں اجازت دیجیے اللہ حافظ